شیخ بھائی آپ تو باہر ہوتے ہیں نا، اکثر اسم اعظم پر میں نے سردار صاحب یاد ہوگا آپ کو بہت اشارے چھوڑے ہیں، بڑے اشارے. آج پردہ فاش کرنے لگا ہوں. بس اتنا سا پردہ کہ پیاز کا پردہ بھی اس کے مقابلے میں بہت موٹا ہے. اب بھی اگر کوئی نہیں پہنچا تو پھر میں سمجھوں گا اپنے اپنے علیہ السلام مقدر کی بات ہے. اسم اعظم ذاتی ہوتا ہے، اسم اعظم فعلی ہوتا ہے، اسم اعظم صفتی ہوتا ہے. کیونکہ بنیاد ذات، صفت اور فعل یہ تین ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم اعظم ذاتی ہوگا، صفتی ہوگا، فعلی ہوگا. تمام علماء کا اتفاق ہے، علماء اسرار کا، کہ اسم اعظم اس جملے میں چھپا ہوا ہے جسے بولتے ہوئے لب ملتے نہیں. نقوی صاحب یہ ممبر گواہ ہے اور ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے. میں نے اس اسم سے کبھی دنیا نہیں مانگی، خلاف ضامن ہے. کبھی نہیں کہا مجھے پیسہ زیادہ ملے، مجھے گھر زیادہ اچھا ملے، گاڑی زیادہ اچھی ملے. وہ ان کی جوتیوں کے صدقے خود مل جاتا ہے. میں نے اس اسم سے جب بھی مانگا ان کی معرفت اور وکالت مانگی کہ وہ ایسی ہو کہ ویسی کوئی نہ کرے. اچھا اب مطلب ایک تھوڑے بہت اشارے ہوتے ہیں. اب مثلا آپ احادیث میں چلے جائیں نا، پتہ نہیں مجھے ہو کیا رہا ہے، وہ کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے. مولا وارث جی جب آپ احادیث کو دیکھتے ہیں تو ایک حدیث یہ ملتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی الاسم الاعظم من سواد العین الی بیاضها. فرماتے آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی سے اتنی قریب نہیں جتنا بسم اللہ اسم اعظم سے قریب ہے. جی تقریباً 54 علوم میں، کتنے 54 علوم میں مختلف اشارے ہیں اسم اعظم کے لیے. دوسری حدیث ہے کہ سورہ آل عمران میں اسم اعظم ہے. تیسری حدیث ہے کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے. اور ان تینوں میں ہے، بسم اللہ میں ہے، آیت الکرسی میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے. تو خان صاحب تینوں میں ہے، تینوں سے لینا ہے. سرکار بیٹھے تھے، بلا تشبیہ اپنا چمڑا پکڑا، فرمایا ہاذا بلا تشبیہ ہاذا واللہ جلد رسول اللہ، ہاذا واللہ لحم رسول اللہ، ہاذا واللہ عظم رسول اللہ. فرماتے اللہ کی قسم یہ چمڑا رسول کا ہے. پھر امان صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ گوشت رسول کا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہڈیاں. ان تین فکروں میں اسم اعظم ہے. اچھا اور کھولوں، ہم دیکھیں صاف ظاہر ہے جب اسم اعظم ہے، اسم اعظم تو اس کا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں توحید ذات بھی ہونی چاہیے اور اسم اعظم کی طرف جو اشارہ ہو وہ بھی اشارہ ذاتی ہو، حتیٰ کہ لفظ اللہ سے بھی بڑا ہو. کیونکہ شعر بشارت ایسا ہی ہے نا ملک عباس کہ اللہ کا اسم اعظم، تو اسم اعظم کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کو تو الگ کرنا پڑے گا نا، پھر اسم اعظم بنے گا نا. اب وہ فکرہ جس میں توحید ذات اور اس میں ذاتی کی طرف اشارہ ہو اور جس کو بولتے ہوئے لب نہ ملے، پتہ ہے وہ کون سا ہے؟
لا الہ الا ہوا، لب نہیں ملتے، لا الہ الا ہوا لب ملائے بغیر ادا ہوتا ہے۔ اب جس نام کے عدد لا الہ الا ہوا کے عدد سے مل جائیں وہ اس ذات کا اس میں صفت ہوگا، اور جب میں لا الہ الا ہوا کے عدد نکالتا ہوں تو وہ ہیں 110۔ پڑھ رہی ہیں میری باتیں؟ اطہار نقوی تم بھی سمجھ رہے ہو؟ لا الہ الا ہوا کے عدد 110، علی کے عدد بھی 110، تو اس ذات کا اس میں صفت بھی علی ہوا۔ ہاں، یعنی صرف علی نہیں کہنا، یہ تو مشرک کو بھی معلوم ہے کہ اس کا نام علی ہے، پھر تو وہ اسم اعظم لے گیا۔ اچھا، اب لا الہ الا ہوا کون سا نام اس سے ملا؟ علی۔ نہ کسی نبی کے نام کے یہ عدد، نہ کسی ولی کے، نہ وسیع کے، صرف میرے مولا علی کے۔ اور لا الہ الا ہوا شاہ کے رضوی لا الہ الا اللہ سے بڑا ہے، کیونکہ ہوا سے اللہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ سے ہوا ظاہر نہیں ہوتا۔ پہلے پڑھیے میری باتیں، یہ سر سے گزر رہی ہیں۔ اب جس چیز کے عدد اس عدد سے ملیں گے، پہلے کہا تھا جس نام کے عدد، اب کہہ رہا ہوں صحیح جی، جس چیز کے عدد اس عدد سے مل جائیں گے وہ اس کا اسم اعظم فعلی ہوگا، چاہے بالواسطہ چاہے بلا واسطہ۔ جب ہم بلا واسطہ دیکھتے ہیں تو صرف ایک چیز ہے جس کے عدد 110 بنتے ہیں، وہ ہے نمک۔ نمک کے عدد 110، اسی لیے نمک کی قسم کھائی جاتی ہے، اسی لیے نمک حلال ہوتا ہے، اسی لیے نمک حرام ہوتا ہے۔ یہ ہے بلا واسطہ۔ اب بال واسطہ چونکہ اسم اعظم عربی میں ہونا چاہیے، نمک اردو کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، تو اب بال واسطہ دیکھیں نمک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملہن، میم لام ہے جیم والی، ملہن۔ ملہن کے عدد نکالیں، میم کے 40، لام کے 70، ہے کے 8، کتنے ہو گئے؟ 78۔ اللہ کا وہ نام تلاش کرو جس کے عدد 78 ہوں۔ دل لینے پہ نہیں ہے تو پھر کبھی صحیح نہیں 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 نہ نہ اگر آج سے 300 400 سال 500 600 700 800 900 سال پہلے والے علماء آ جائیں، مجھے ممبر سے گھسیٹ کے مارنا شروع کر دیں گے۔ یہ کیا کیا کہے جا رہا ہے؟ اسرار یوں بھی کھولے جاتے ہیں۔ ملہن کے عدد کتنے؟ 78۔ اب اللہ کا خان صاحب وہ نام اکرام بھائی جس کے عدد 78 ہوں، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے حکیم۔ ٹھیک ہے، تو حکیم اسم اعظم فعلی ہے۔ غور، اگر تم نے غور کیا ہوتا تم یہاں ہوتے ہی نہ۔ ملہن، میم لام ہے، میم سے شروع ہوا، ہے پہ ختم ہوا۔ اللہ کا نام حکیم، ہے سے شروع ہوا، میم پہ ختم ہوا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اب اس کے عدد نکالو۔ حکیم، ہے کے 8، کاف کے 20، یہ کے 10، میم کے 40، وہی 78۔ اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں حکیم کون ہے؟ سورہ زخرف، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔
یقیناً وہ لوح محفوظ میں ہمارے نزدیک حکیم علی ہے. تو حکیم بھی نام علی کا، تو اب ثابت ہو گیا اس میں اعظم ذاتی بھی علی، صفتی بھی علی، فعلی بھی علی. سمجھ میں آ گئی بات؟ ذاتی اسم اعظم بھی علی، صفتی بھی علی، فعلی بھی علی، اور تحفہ. اور بس اس کے آگے پھر سولی پہ لٹک جاؤں گا. اب پھر حرف جوڑنے رہ گئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہاں علی العظیم ہے، سورہ زخرف میں علی حکیم ہے. بسم اللہ پہ غور کر کے تیسرا حرف بنا لینا، وہ علی کے نام کے ساتھ جوڑ لینا، وہی اسم اعظم ہے. اور دیکھ لو وہی بات ہے، ذات، صفت، فعل تینوں میں جلی نے علی کو اپنی ذات میں یوں ضم کر دیا ہے. وہ بھی علی، یہ بھی علی، وہ بھی عظیم، یہ بھی عظیم، وہ بھی حکیم. بس سجدے میں گر کے اپنے مالک کو پکار لینا. پیاز سے بھی باریک ترین پردہ شاکر بھائی باقی رہ گیا ہے، وہ جس کے مقدر میں ہوا ہٹ جائے گا. اب نبی صاحب یہ بھری پڑی ہیں خان صاحب کتابیں. فرمایا اسم اعظم کے 73 حرف ہیں. کائنات کی کسی زبان میں وہ لفظ دکھاؤ جس کے حرف 73 ہوں. بڑی تحقیق کی میں نے 8 حرفوں سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں دنیا کی کسی زبان میں، اور یہاں کہا جا رہا ہے 73 حرف ہیں. فرمایا ان میں آدم کو 15 ملے، ابراہیم موسیٰ کو 8 ملے. وَأُوتِيَ عِيسَىٰ مِنْهَا حَرْفَيْنِ وَكَانَ يُحْيِي بِهِ الْمَوْتَىٰ وَيُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ وَيَنفُخُ فِيهِ وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَانَ عِندَ عَاصِفٍ بِن بَرْقِيَّةٍ مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ وَبِهَا أَحْضَرَ السَّرِيرَ بِالْقِيسِ فِي أَقَلَّ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ. فرمایا عیسیٰ کے پاس اسم اعظم کے 2 حرف تھے، انہی سے مردے زندہ کرتا تھا. انہی سے مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا تھا، کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، انہی سے پرندہ خلق کرتا تھا. وَكَانَ عِندَ عَاصِفٍ بِن بَرْقِيَّةٍ مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ. اور عاصف بن برقیہ کے پاس ان میں سے ایک حرف تھا، اسی ایک حرف سے ہی 6 مہینے کے راستے کو فلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لایا. سارو جانا. فرمایا وَأُوتِيَ مُحَمَّدٌ وَآلُهُ 72 حرفاً، اس میں سے 72 حرف اللہ نے محمد و آل محمد کو دیے.